بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزانہ واقعات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نہایت بزرگ و برتر فرشتے ہیں، جن کا مقام و مرتبہ تمام فرشتوں سے افضل ہے۔ امام السیوطی فرماتے ہیں کہ فرشتے کا وجود عطا کردہ اور مقرر کردہ کام کے مطابق ہوتا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذمہ مقرر احکامات اور اعمال تمام فرشتوں میں سب سے عظیم ہیں، چنانچہ ان کا وجود بھی تمام فرشتوں میں سب سے عظیم ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے ان کی عمر کے متعلق سوال فرمایا کہ آپ نے اپنی عمر کے کتنے سال گزار لیے ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ اللہ کی قسم اس کے علاوہ میں کچھ نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ کے نورانی عجائبات میں سے چوتھے پردے میں 70,000 سال کے بعد ایک نورانی تارہ ظاہر ہوتا ہے، میں نے اسے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، اے جبرائیل علیہ السلام، میرے رب کی عزت کی قسم وہ تارہ میں ہی ہوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، جبرائیل علیہ السلام عرش معلیٰ تلے رہائش پذیر ہے۔ میں نے جبرائیل کو دیکھا، اس کے 600 پر تھے اور وہ پورے آسمان کو گھیرے ہوئے ہے اور اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ تخت پر بیٹھا تھا۔ اس کے تمام پر پھیلے ہوئے تھے اور ان پروں میں سے زمرد، موتی اور مروارید جھڑ رہے تھے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے پروں کا رنگ سبز ہے اور پاؤں کے تلوں کا رنگ بھی سبز ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بچپن میں اس سال دیکھا جس سال آپ کی والدہ ماجدہ کی وفات ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے بہت عرصے پہلے ایک بستی پر عذاب کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، لیکن ساتھ ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ ان کے علم کو ایک دفعہ آزما لینا، کیونکہ وہ شیطانی طریقے سے اسرار الہیہ کے راز چرا کر اس میں مداخلت کرتے تھے۔ اس کے علاوہ بھی اس قوم میں بہت ساری برائیاں تھیں جن کی وجہ سے اللہ نے اس بستی پر عذاب کے لیے اس فرشتے کو بھیجا۔ یہاں ایک بات واضح کر دوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے جنات ساتوں آسمان تک چڑھ جاتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بعد آسمان پر جانے پر ان پر پابندی لگا دی گئی۔ یہ جنات فرشتوں کی باتیں سن کر کاہنوں کو بتا دیتے تھے، اس لیے کاہن مستقبل کی خبریں دینے میں مشہور ہو جاتے تھے۔ جیسے جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے کچھ کاہنوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آمد کی خبر دے رکھی تھی۔ بہرحال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بعد اوپر والے 3 آسمانوں پر جنات کو روک دیا گیا۔ پھر جب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو تمام جنات کو 7 آسمانوں پر چڑھنے سے روک دیا گیا تھا اور ان کو اب آگ کے گولے پڑتے ہیں۔ آپ نے اکثر مشاہدہ کیا ہوگا کہ آسمان سے کوئی ستارہ تیزی سے زمین کی طرف گرتا ہوا نظر آتا ہے اور اچانک غائب ہو جاتا ہے، جس کو لوگ پتہ نہیں کیا کیا روپ دیتے ہیں، جبکہ اصل میں وہ جنات کو مار پڑتی ہے جو آسمان پر چڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کا ذکر سورہ ملک میں موجود ہے، آیت 3 تا 5 میں ہے۔ ترجمہ: جس نے 7 آسمان بنائے ایک کے اوپر دوسرا، تو رحمان کے بنانے میں کیا فرق دکھتا ہے؟ تو نگاہ اٹھا کر دیکھ، تجھے کوئی سوراخ نظر آتا ہے؟ پھر دوبارہ نگاہ اٹھا، نظر تیری طرف ناکام پلٹ آئے گی۔ اور بے شک ہم نے نیچے آسمان کو چراغوں سے آراستہ کیا اور انہیں شیطانوں کے لیے مار کیا اور ان کے لیے بھڑکتی آگ کا عذاب تیار فرمایا۔ اس قدیم قوم کی برائیوں میں سے سب سے بڑی برائی ان کی یہ تھی کہ وہ شیطانی علوم سے شرک و کفر کے ذریعے اسرار الہی میں مداخلت کرتے تھے اور اللہ نے ان کو ڈھیل دے رکھی تھی۔ ان کے نیکوکار لوگ ان کو منع کرتے کرتے تھک کر اپنی بستی سے دور جا چکے تھے۔ ایک روز جبرائیل امین علیہ السلام اس قوم کی بستی میں ایک انسانی شکل میں اترتے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ ایک کسان کھیتوں میں کام کر رہا ہے۔ آپ اس کے پاس تشریف لے جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ تمہارا علم کیسا ہے؟ وہ کسان غالباً اس قوم کا کاہن تھا۔ کہتا ہے، آپ جو پوچھیں گے میں بتاؤں گا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس سے پوچھا،
کیا تم بتا سکتے ہو کہ اس وقت جبرائیل فرشتہ کہاں ہوگا؟ تو اس کاہن نے زمین پر ہی ایک زائچہ بنایا اور تھوڑی دیر بعد کچھ حساب کتاب کرنے کے بعد چاروں اطراف میں نظر گھمائی، پھر اوپر اور نیچے دیکھا اور کہنے لگا، میں نے یا میرے موکلین نے آسمانوں پر اور زمین کی تہہ میں بھی دیکھا اور مشرق مغرب کے بعد شمال جنوب میں بھی دیکھا، مجھے وہ کہیں نظر نہیں آئے، تو اب صرف میں اور تم ہی رہ گئے ہیں، تو یا میں جبرائیل ہوں یا تم جبرائیل ہو۔ تو اسی لمحے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس بستی پر اللہ کے حکم سے اللہ کے حکم کے مطابق عذاب نازل کر دیا۔ مزید ایسی ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔